ٹھیک ہو نا؟ مریم نواز، مریم آج یہ جو دوسرا مائک ہے اس کو ذرا بند کر دیں پلیز. ایبٹ آباد والوں ایک بات بتاؤں، ایبٹ آباد کا جلسہ جو تھا وہ میرے جلسوں کے پروگرام میں نہیں تھا. کوئی مس کمیونیکیشن ہو گئی تھی، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کی ریکویسٹ ہم تک نہیں پہنچی، لیکن مانسیرا کے جلسے کے بعد مجھے یہ میسج ملا کہ ایبٹ آباد والے آپ کو بلا رہے ہیں. میں آج اپنی ساری انگیجمنٹس کینسل کر کے ایبٹ آباد بھاگی آئی ہوں. مجھے مرتضیٰ بھائی نے کہا کہ ایبٹ آباد بھی آپ کو ملنا چاہتا ہے، تو میں نے کہا کہ چاہے مجھے اپنی کوئی جلسہ کینسل کرنا پڑے، کوئی میٹنگ کینسل کرنی پڑے، میں ایبٹ آباد سے خود ملنے آؤں گی. اور یہ دیکھو میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں. جناب میرا بھائی مرتضیٰ جاوید عباسی، ملک محبت امان صاحب، سردار فرید احمد خان صاحب، سردار خالد صاحب، سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب. کہاں ہیں نلوٹا صاحب؟ بڑھیا، آپ کے بڑی رسپانس آئے ہیں. ملک ارشد امان صاحب، واہ جی واہ. آج نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کا منشور لانچ کر رہے تھے، تو میں ان کے ساتھ بیٹھی تھی وہاں لاہور میں. تو میرے جلسے کی فلائٹ کا ٹائم ہوا، میاں صاحب تقریر کر رہے تھے، اور میں نے یہ گستاخی کبھی نہیں کی کہ میاں صاحب تقریر کر رہے ہیں اور میں اٹھ کے چلی جاؤں. تو مجھے میاں صاحب نے کاغذ پہ لکھ کے دیا کہ آپ چلے جاؤ، ایبٹ آباد والے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے. تو ایبٹ آباد والوں، میں آپ کو خدا لگتی بات کہتی ہوں، اگر آپ کو نواز شریف سے پیار ہے تو خدا شاہد ہے کہ نواز شریف کو آپ سے اس سے زیادہ پیار ہے. اور اسی لیے آج میں سب کچھ چھوڑ کے ایبٹ آباد میں آپ کے پاس آئی ہوں. ایبٹ آباد والوں، کچھ باتیں بہت ضروری میں نے آپ سے کرنی ہے، کیونکہ الیکشن 8 فروری کو ہے، چند ہی دن دور ہے. اب آج نواز شریف صاحب نے اپنا منشور لوگوں کے سامنے، قوم کے سامنے، پاکستانی قوم کے سامنے رکھا ہے. منشور کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا، کوئی کاغذوں کا پلندہ نہیں ہوتا. منشور آپ سے کیا ہوا ایک سچا اور سچا وعدہ ہوتا ہے. نواز شریف نے جب بھی قوم سے وعدہ کیا، آپ لوگ گواہ ہو کہ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتانا، پورا جلسہ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ کیا نواز شریف نے آج تک قوم سے ایسا وعدہ کیا جو اس نے نہ نبھایا ہو. اگر اس نے کہا کہ میں 2013 میں وزیر اعظم بن کر لوڈ شیڈنگ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کروں گا، تو کیا اس نے کی؟ اگر اس نے وعدہ کیا کہ 2013 میں جو پاکستان میں ہر طرف دہشت گردی تھی، ڈرون حملے تھے، اس نے کہا میں دہشت گردی ختم کروں گا، کیا اس نے کی؟ اس نے کہا میں 1000 موٹر وے بناؤں گا، کیا اس نے 1000 موٹر وے بنائی؟ ایبٹ آباد والوں، کیا اس نے آپ کو 1000 الیکٹرک کمپنی دی یا نہیں دی؟ منشور وہ نہیں ہوتا کہ ویب سائٹ پہ جاری کر دو یا کاغذ کا ٹکڑا پلندہ اٹھا کے قوم کے سامنے رکھ دو، جھوٹے سچے وعدے کر دو. ہم نے بہت محنت سے، ارک ریزی سے یہ منشور بنایا ہے، جس میں آپ کی ہر تکلیف کا ہمیں احساس ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ نے منتخب کیا تو میں وعدہ کرتی ہوں آج ایبٹ آباد سے کہ انشاءاللہ چن چن کے اللہ کے فضل سے، اس کی مدد سے آپ کی ساری تکلیفوں کو دور کریں گے. منشور اگر وہ جماعت پیش کرے جس کی 15
सूबे में हुकूमत है, बिलफर्ज अगर वो तालीम का मंशूर पेश करती है कि तालीम में हम ये कर देंगे, तालीम में हम वो कर देंगे, और आज भी उनके सूबे में जहां उनकी 15 साल हुकूमत रही है, स्कूलों की क्लासरूम्स में बच्चों की बजाय वहां पर माल मवेशी भैंसे बंधी हो, तो कैसा मंशूर है वो? एक और जमात भी है जिसने अपना मंशूर तो नहीं दिया, जिसकी यहां खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही है। कितने साल? उसने मंशूर नहीं दिया, मगर एबटाबाद वाले अच्छी तरह जानते हैं, ये जो मेरे सामने मेरी बहनें भाई बुजुर्ग बच्चे खड़े, ये भी अच्छी तरह जानते हैं, पूरा खैबर पख्तूनख्वा भी जानता है, पूरा पाकिस्तान भी जानता है कि उनके मंशूर में क्या लिखा है। उनके मंशूर में क्या कहा? घड़ी चोरी, उसकी बात बाद में करते हैं। एबटाबाद वालों, आप अल्लाह ताला से, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करने वाले लोग हो, सिर्फ घड़ी नहीं चोरी की, खाना काबा वाली घड़ी को बेचा और उसके पैसे आराम से जेब में डाल के चलता बना। पूरी कौम जानती है कि उसका मंशूर क्या है। उसका मंशूर वो पेट्रोल बम है जो उसने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जवानों पर चलाया, और आज वो पेट्रोल बम्स चलाने की तरगीब जिनको दी, डंडे जो बच्चों के आप जितने नौजवान थे, ये खड़े हैं ना नौजवान, जरा हाथ खड़ा करो। मुझे नजर आ रहा था यहां खड़े हुए कि जलसे में मेजॉरिटी जो है वो नौजवानों की है, माशाल्लाह। आपके लिए मुस्लिम लीग नून ने शानदार मंशूर दिया, और 5 साल अगर मुस्लिम लीग नून को मिले इंशाअल्लाह, तो मैं वादा करती हूं मेरे हर नौजवान की तकदीर बदलेगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरों के बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ाकर, दूसरों के बच्चों के हाथ में कीलों वाले डंडे पकड़ाकर आज वो उनसे रियासत पे हमले कराए। उनको कहा मार दो, मर जाओ, जला दो, घेराव कर लो, घसीट लो, तोड़ दो, और उनसे शोहदा की यादगारों पर हमले कराए, उनसे रियासत पाकिस्तान के सतूनों पर हमले कराए। और आज देखो कि उनके बच्चे आराम से लंदन में बैठे और लोगों के बच्चे उस वक्त जेलों के पीछे रुल रहे हैं। उनके माँ बाप की जिंदगियां तबाह हो गई हैं, उनके घर वालों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। तो अपने बच्चों के लिए जो आसाइशों में उनको रखे, महफूज मकामात पे उनको रखे, और कौम के बच्चों को जो हाथों में डंडे दे, कौम के बच्चों के हाथों में जो पेट्रोल बॉम्ब्स दे, कौम को गिराओ जलाओ की तरगीब दे, क्या मैं नौजवानों से पूछती हूं, क्या वो आपका हमदर्द हो सकता है? आपका हमदर्द वो है जिसने आपके हाथ में लैपटॉप्स दिए, या आपका हमदर्द वो है जिसने आपको वरगलाकर जेलों तक पहुंचाया? कौन है आपका हमदर्द? और एबटाबाद वालों, कौम जानती है, एबटाबाद जानता है कि नवाज शरीफ ने जो भी वादा कौम से किया निभाया। आज ये बहुत मीडिया वाले सर्वे कर रहे हैं, लोगों से जाके वोटर से गली मोहल्लों में सवाल पूछ रहे हैं। हर जमात के सपोर्टर्स होते हैं गली मोहल्ले में, कोई ऐसा मुझे आज तक किसी और जमात का सपोर्टर नहीं मिला जिससे सवाल किया जाए और वो कहे कि मैं उस जमात को वोट इसलिए डालना चाहता हूं क्योंकि उसने काम किया है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के फजल करम से आपकी जमात मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर और वोटर सीना तान के टीवी की स्क्रीन पर कहता है कि हाँ, मैं नवाज शरीफ को इसलिए वोट देना चाहता हूं कि नवाज शरीफ ने मेरे काम किए हैं। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ बंद करें प्लीज। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। और मैं ये बताऊं, मैं उस दिन लाहौर में खड़ी होकर तकरीर कर रही थी, मेरी छोटी सी तकरीर के दौरान 4 बार ऊपर से ऑरेंज जो ट्रेन थी वो गुजरी। तो नवाज शरीफ को
منشور بتانے کی ضرورت نہیں. دوسرے صوبوں سے آ کر پنجاب میں جب جلسہ کرتے تو سوچتے کون سی ایسی جگہ جلسہ کرے جہاں نواز شریف کا منصوبہ نہ ہو. جہاں جلسے کرتے ہیں نواز شریف پر تنقید کرتے ہیں, سامنے بھی نواز شریف کا منصوبہ ہوتا ہے, پیچھے بھی نواز شریف کا منصوبہ ہوتا ہے, دائیں بھی نواز شریف کا منصوبہ ہوتا ہے, بائیں بھی نواز شریف کا منصوبہ ہوتا ہے. اور ایبٹ آباد والوں, سر کے اوپر سے اورنج لائن کی شکل میں نواز شریف کا منصوبہ گزرا ہوتا ہے. کہاں ڈھونڈو گے؟ ملک کے چپے چپے پر نواز شریف کی خدمت کے نشان ہیں. تو ایبٹ آباد والوں, مجھے ہاتھ اٹھا کے میرے چند سوالوں کا جواب دینا. کیا اورنج ٹرین ایبٹ آباد کا حق نہیں؟ کیا میٹرو بس ایبٹ آباد کا حق نہیں؟ کیا باعزت ٹرانسپورٹ ایبٹ آباد کا حق نہیں؟ کیا پنجاب پاکستان لیور اینڈ کڈنی انسٹیٹیوٹ جیسا ہاسپٹل ایبٹ آباد کا حق نہیں؟ کیا کینسر ہاسپٹل ایبٹ آباد کا حق نہیں؟ کیا موٹر ویز کا اور سڑکوں کا جال ایبٹ آباد کا حق نہیں؟ کیا اچھے اسکول, اچھے کالج, اچھے یونیورسٹیز ایبٹ آباد کا حق نہیں؟ ہزارہ کا حق نہیں؟ خیبر پختونخوا کا حق نہیں؟ تو میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ خدا کے واسطے, میں نے اس دن مانسیرا میں بھی کہا, خدا کے واسطے ووٹ ڈالتے وقت یہ سوچ لینا کہ یہ ووٹ خیبر پختونخوا کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا. خیبر پختونخوا نے پسماندہ رہنا ہے, کرپشن میں لتھڑا رہنا ہے, غریب رہنا ہے, یا خیبر پختونخوا نے پنجاب کی طرح ترقی کرنی ہے. خیبر پختونخوا بھی میرے لیے اتنا ہی پیارا ہے, نواز شریف کے لیے اتنا ہی پیارا ہے جتنا پنجاب پیارا ہے, جتنا بلوچستان پیارا ہے, جتنا سندھ پیارا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو وہی کام کر سکتے ہیں نا جہاں آپ ہمیں مینڈیٹ دیتے ہو. خدا کے واسطے اس دفعہ سوچ سمجھ کے اس جماعت کو مینڈیٹ دینا جو آپ کے نوجوانوں کی, آپ کی آنے والے نسلوں کی حفاظت کرے, ان کی تقدیر بدلے, ان کے لیے ترقی کا باعث بنے. انشاءاللہ تعالی ہم نے پورا پلان بنا لیا ہے کہ ہم نے آپ کی آٹا, چینی, سبزیاں, دالیں, ان کی قیمتیں ہم نے کیسے کم کرنی ہیں. نواز شریف نے پلان بنا لیا ہے کہ بجلی کے بلوں میں 30% کمی کیسے کرنی ہے. نواز شریف نے پلان بنا لیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے شہر گاؤں, چاہے وہ پہاڑ کے اوپر ہو, وادیوں میں, وہاں بجلی اور گیس کیسے پہنچانی ہے. نواز شریف نے پلان بنا لیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو اسکالرشپس, لیپ ٹاپس کس طرح دینے ہیں, ٹیکنیکل سٹارٹ اپس کیسے دینے ہیں, آئی ٹی سٹارٹ اپس کیسے دینے ہیں, ان کو نوکریاں کیسے دینی ہے. تو میں ایبٹ آباد سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنا, کیونکہ ووٹ آپ کے ایک ووٹ کی پرچی نہیں ہے, آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہے. اور جو نواز شریف کو دھوکہ دیتا ہے, مسلم لیگ نون کے نام پہ کبھی گورنر بنتا ہے, کبھی وزیر اعلیٰ بنتا ہے, اور مشکل وقت میں نواز شریف کو, جماعت کو اور آپ کو پیٹھ دکھا کے بھاگ جاتا ہے. میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا نمائندہ مرتضی جاوید عباسی اور وہ سب ہیں جن کا میں نے ابھی چن کے نام لیا ہے, شیر کو اتنا ووٹ دینا, شیر پر اتنی موریں لگانا کہ شیر انشاءاللہ حکومت میں آ کر آپ کی بہتری کے لیے دن رات کام کرے, آپ کی خدمت کے لیے دن رات کام کرے. اب کیونکہ موسم خراب ہو رہا ہے تو میرے ہیلی کاپٹر سے واپس جانا ہے, ورنہ ہیلی کاپٹر اڑے گا نہیں. لیکن میں گلیات اور بکوٹ میں سیاحت کے فروغ کے لیے نواز شریف سے بکوٹ اور سرکل میں ایک بار پھر اپنے نوجوانوں سے یہ سب کھڑے میں کہنا چاہتی ہوں, آپ موقع دینا, انشاءاللہ ہم نوجوانوں کی تقدیر بدلیں گے انشاءاللہ تعالی.
اللہ تعالیٰ ایبٹآباد والوں آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے. اللہ حافظ.